امام احمد بن حنبل احمد بن حنبل احمد بن حنبل ابو عبداللہ احمد بن محمد حنبل شیبانی ذہلی، آپ رحمت اللہ علیہ 780 عیسوی بغداد عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک فقیہ، محدث، اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک مجتہد اور فقہ حنبلی کے بانی تھے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی سنت رسول سے عبارت ہے۔ وہ در حقیقت امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی القرآن، امام فی الفقر، امام فی الزہد، امام فی الورع اور امام فی سنہ کے عالی مقام پر فائز رہے۔ آپ اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم حدیث اور مجتہد تھے۔ سنت نبوی سے عملی و علمی لگاؤ تھا، اس لیے امام اہل سنت والجماعت کا لقب پایا۔ زہد و استغنا ایسا مثالی تھا کہ جذبہ جہاد سے ہر وقت معمور رہتے۔ آپ کے والد فوج کے ایک سپاہی تھے جو جوانی میں ہی انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 2 برس تھی۔ آپ کی والدہ نے تربیت و تعلیم کی ذمہ داری نبھائی اور ابتدائی تعلیم بغداد ہی میں دلائی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں ہوتا تھا۔ آپ نے مسند کے نام سے حدیث کی کتاب تالیف کی جس میں تقریباً 40,000 احادیث شامل ہیں۔ امام شافعی کی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی مالی حالت بھی کمزور تھی۔ لوگ انہیں بے شمار تحائف اور ہدیہ پیش کرتے تھے، لیکن آپ سب کچھ بانٹ دیتے اور اس میں سے کچھ بھی اپنے اوپر صرف نہ کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نوجوان ہی تھے، مگر اپنے زمانے میں امام المحدثین خیال کیے جاتے تھے اور مشائخ کے حلقے میں بہت ہی عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ امام احمد نے درس دینا شروع کیا، مگر خلیفہ واثق باللہ کی خلافت کے زمانے میں مجبوراً انہوں نے درس بند کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نسب یہ ہے: احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادریس بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شیبان بن زحل بن ثعلبہ بن عقابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل بن قاصد بن حنب بن اقصا بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن عدد بن المسیع بن حمل بن نبت بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ۔ ابو بکر بحیقی نے اس کتاب جسے انہوں نے مناقب احمد میں تالیف کیا ہے، اپنے شیخ ابو عبداللہ الحاکم مؤلف المستدرک سے روایت کر کے اس طرح ان کے نسب کو بیان کیا ہے۔ امام احمد کے بیٹے صالح سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد نے اس نسب کو میری ایک کتاب میں دیکھا تو فرمایا، تو اس سے کیا کر رہا ہے، اور نسب کا انکار نہ کیا۔ مشہور روایات اور امام احمد کے فرزندان صالح بن احمد، عبداللہ بن احمد کے بیانات کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الاول 164 ہجری بمطابق 780 عیسوی میں ہوئی۔ عبداللہ بن احمد حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں 164 ہجری کے ربیع الاول میں پیدا ہوا ہوں۔ اس شہادت کے بعد کوئی دوسری تاریخ کا امکان باقی نہیں رہتا، کیونکہ اپنی تاریخ ولادت امام احمد کو یاد تھی۔ آپ کی پیدائش بغداد میں ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی جب مرو سے، جہاں آپ کے والد مقیم تھے، بغداد آئیں تو آپ شکم مادر میں تھے۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق آپ مرو میں پیدا ہوئے، لیکن صحیح یہی ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بغداد میں ہوئی۔ ان کے والدین نے اپنا وطن خراسان ترک کر کے بغداد میں سکونت اختیار کی۔ یہاں آنے کے چند ماہ بعد امام احمد پیدا ہوئے۔ وہ خالص عرب ہیں۔ ان کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد امام احمد کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ کے کاندھوں پر آن پہنچی۔ خود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابتدائی تعلیم بغداد میں ہوئی۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی تعلیم شروع کی اور اپنے استاد سے 3000 سے زائد حدیثیں پڑھیں۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی سماعت شروع کی۔ ابو یوسف کے حلقہ درس میں
بیٹھے 180 ہجری میں سب سے پہلا حج کیا، پھر حجاز آمد و رفت رہی اور علماء حجاز سے علم سیکھتے رہے۔ 196 ہجری میں یمن جا کر عبد الرزاق صنعانی سے احادیث سنی۔ یہاں یحییٰ بن معین اور اسحاق بن راہوے بھی ان کے شریک درس رہے۔ وہ کوفہ بھی گئے، مسافرت برائے حدیث میں تنگ دستی بھی دیکھی۔ ان دنوں جس جگہ قیام پذیر رہے، سر کے نیچے سونے کے لیے اینٹ رکھا کرتے، کہا کرتے کاش میرے پاس 10 درہم ہوتے، میں حدیث سننے کے لیے جریر بن عبد الحمید کے پاس رہ چلا جاتا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے مصر آنے کا وعدہ کیا، مگر معلوم نہیں کس وجہ سے نہیں آ سکے، شاید وجہ بے زری ہوگی۔ بائیں ہمہ وہ تقریباً سارے اسلامی ممالک میں گھومے اور اپنے وقت کے بیشتر مشائخ سے احادیث حاصل کیں۔ زمانہ طالب علمی میں ہارون الرشید کی طرف سے یمن کا قاضی بننے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے قبول نہ کیا۔ 199 ہجری میں امام شافعی جب دوسری بار بغداد آئے تو انہوں نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے کہا اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث حجاز، شام یا عراق کہیں کی ہو مجھے مطلع کرو۔ میں حجازی فقہا کی طرح نہیں ہوں جو اپنے شہر کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ میں پھیلی ہوئی احادیث کو غیر مصدقہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت امام احمد کی عمر مبارک 36 برس تھی۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کی ایک خاصی تعداد ہے جن سے وہ فقہ و حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ ان میں قاضی ابو یوسف، محمد بن ادریس، شافعی، سفیان بن عینیہ، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، عثمان بن علی، ابو داؤد طیالسی اور وقی بن جراح جیسی نابغہ روزگار شخصیات ہیں جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہ صرف روایت و درایت حدیث میں سب سے آگے ہیں بلکہ فقاہت کے اعتبار سے بھی وہ اجتہاد کے مقام کو پہنچے ہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حدیث حفظ کی اور جمع بھی کی۔ اس ذوق نے انہیں اپنے وقت کا امام حدیث اور مجتہد بنا دیا۔ ابراہیم بن اسحاق الحربی کہتے ہیں میں نے امام احمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں اولین و آخرین جمع کر دیا ہے۔ محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں میں جب بغداد سے نکلا تو اپنے پیچھے سب سے زیادہ متقی اور فقیہ انسان احمد بن حنبل ہی کو چھوڑا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فقہ میں اگرچہ کوئی کتاب نہیں لکھی مگر وہ اس کام سے منع کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو فقہ کی کتب کے مطالعہ سے بھی روکتے، اس اندیشے کے پیش نظر کہ مبادا لوگ حدیث سے بے نیازی برتنے لگیں۔ تاہم ان کے فقہی مسائل ان کے اصحاب کی روایت سے مدون ہوئے ہیں۔ انہوں نے نصوص و فتاویٰ کی بڑی تعداد مبسوط و ضخیم کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بلند پایہ محدث، فقیہ اور مجتہد تھے اور ان تمام اوصاف سے متصف تھے جو ایک امام حدیث و فقہ میں ہونے چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا حافظہ غیر معمولی تھا، 4 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ امام احمد بن حنبل کا طریقہ درس یہ تھا کہ روایات کو حدیث کی کتاب سے دیکھ کر پڑھتے اور قدر احتیاط کرتے کہ زبانی روایت بیان نہیں کرتے تھے، حالانکہ امام احمد بن حنبل کو تمام روایات حفظ تھیں اور اپنے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ خیال کیے جاتے تھے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یکے بعد دیگرے 3 نکاح کیے۔ پہلی بیوی کا نام عباسہ بنت فضل تھا۔ ان کے بطن سے ان کے صاحبزادے صالح پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ریحانہ سے نکاح کیا، ان کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ ریحانہ کے انتقال کے بعد ایک لونڈی خریدی اور اس کو اپنے عقد میں داخل کیا۔ اس کے بطن سے 5 لڑکے حسن، حسین دونوں جڑواں تھے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ پھر حسن، محمد، سعید اور ایک لڑکی زینب پیدا ہوئیں۔
241 ہجری ربیع الاول میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو خلیفہ المتوکل باللہ نے ابن ماسویہ طبیب کو ان کے علاج کے لیے بھیجا۔ اس نے تشخیص کے بعد تجویز کیا لیکن وہ علاج کروانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ طبیب نے خلیفہ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، صرف خوراک استعمال نہ کرنے سے کمزوری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ عام طور پر روزے سے ہوتے اور زیادہ عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ وہ اچھی خوراک استعمال کریں۔ خلیفہ متوکل باللہ طبیب کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ 9 روز طبیعت زیادہ خراب رہی۔ وفات سے قبل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت لکھی جس کے الفاظ یہ تھے: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ وصیت ہے جو احمد بن حنبل نے کی ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا ہے، اس کی ولایت و عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دیں، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ اور میں اپنے اہل اور قرابت داروں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اہل اسلام کی جماعت کی خیر خواہی کریں۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں۔ وفات سے قبل آپ نے وضو کیا اور ہر حصے کو اچھی طرح دھویا، پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا، درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے۔ تاریخ 12 ربیع الاول اور سال 241 ہجری تھا، جمعہ کا دن تھا، عمر تقریباً 77 برس تھی۔ تجہیز و تکفین سب کچھ اولاد نے خرید کر کی۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے۔ پروفیسر ابو ظہر مصری نے یہ تعداد 8 لاکھ لکھی ہے۔ عبد الرشید عراقی نے یہ تعداد 8 لاکھ اور 60 عورتیں لکھی ہے جن میں اکثریت اہل علم کی تھی۔ دیگر نے 25 لاکھ، 18 لاکھ ان لوگوں کی تعداد کو شامل کیا گیا جو کشتیوں پر تھے اور 15 لاکھ بتایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن تقریباً 20,000 عیسائیوں، یہودیوں اور مغیوں نے اسلام قبول کیا۔ علماء اس وقت کہا کرتے تھے بیننا و بین القوم الجنائز، یعنی ہمارے اور دوسروں کے درمیان میں جنازے ہی تو فرق کیا کرتے ہیں۔ امیر بغداد محمد بن عبداللہ الطاہر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔